كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يهيق الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الصادقون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال المؤلف القصير رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ليخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يقولون قولا بألسنتهم. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے بارے میں خبر دیتے ہیں. یہ منافقین جو ہے منافقین اعتقادی ہیں. یظہرون خلاف ما یبطنون، وہ ظاہر کرتے ہیں اس چیز کا جو ان کے دل میں نہیں ہوتا. یعنی ظاہر میں تو وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے باطن میں کفر چھپا ہوتا. منافقین کا یہی حال ہے کہ جب مومنوں کے ملتے تھے تو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے، مسجدوں میں بھی آتے، مومنین سے بھی مل کے رہتے. لیکن جب علیحدہ ہوتے تو کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم بہت مذاق کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. منافق کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ ہو اور باطن. اور ایک منافق ہے عقیدے کا، یعنی ظاہر میں اسلام ہے اور اندر میں کفر ہے. اور ایک منافق ہے عمل کا، کہ اس کے عمل ایسے ہیں جو منافقوں کے عمل. اعتقاد کے منافق جو تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو خبر بھی دیتے تھے کہ یہ منافق ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد اب ہم کسی کے اعتقاد کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. اب تو صرف اعمال دیکھنے ہیں. اگر اعمال ایمان والوں کے ہیں تو مومن ہیں، اگر اعمال منافقوں کے ہیں تو گویا اس میں نفاق پایا جاتا ہے. جیسے کہ میرے محبوب نے، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافقوں کی علامتیں جو ہیں وہ 3 ہیں. فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے تو یہ منافق کی علامت. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ بھی منافق کی علامت.
اذا اؤتمن خانا، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی ہیں اذا خاصم فجر، کہ جب جھگڑا ہو لڑائی ہو تو گندی باتیں منہ سے نکالے، ورنہ مومن کی شان گالی گلوچ دینا نہیں ہوتا، مومن کی شان کسی پر لعنت بھیجنا نہیں ہوتا، مومن کی شان فحش کوئی نہیں ہوتی۔ مومن جب بھی کلام کرے گا خیر بھی کلام کرے گا، ورنہ خاموش رہے گا۔ لیکن منافقوں کی عادت ہوتا ہے کہ گالیاں دینا، گندی باتیں منہ سے نکالنا، فحش کلام کرنا۔ تو اس آیت میں اللہ نے منافقوں کی صفتوں کا ذکر کیا ہے کہ الذین یظہرون خلاف ما یبطنون، وہ لوگ ہیں جو ظاہر کچھ کرتے ہیں اور دل کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر تو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ والرسول واطعنا، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار ہیں۔ لیکن اس کے بعد تولى فريق منهم من بعد ذلك، ان میں سے ایک جماعت جو ہے پھر ان باتوں سے پھر جاتی ہے۔ ایسے یاد رکھیں منافق تو سارے پھر جاتے ہیں، لیکن اس آیت کا تعلق کیونکہ ایک خاص واقعہ ہے اور اس خاص واقعے میں ایک جماعت ملوث کی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم ويقولون ما لا يفعلون۔ پھر منافقوں کی جماعت جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہنا کچھ ہے عمل کچھ ہے، اور ويقولون ما لا يفعلون، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کہ ظاہراً تو دعویٰ کرتے ہیں کہ آمنا باللہ، ظاہراً تو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پہ ہمارا ایمان ہے، اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہم اطاعت گزار ہیں، لیکن حقیقت وہ اطاعت گزار نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ نہیں ہے ماننے والے، یہ بس ظاہری باتیں کرتے ہیں لیکن کے اندر ایمان نہیں کیا۔ اور مومن کی صفت یہ ہے کہ اندر بھی ایمان، زبان پر بھی ایمان، ارکان میں بھی ایمان، یعنی بندے کا ہر عضو جو ہے وہ گواہی دے گی اللہ کے ماننے والا۔ اب دیکھیں نا جب آپ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجود میں ہیں، کبھی آپ کی زبان پہ تلاوت قرآن ہے، کبھی درود ہے، کبھی دعا ہے، گویا پورا بدن گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ ایمان والا، یہ بندہ جو ہے میری طاعت اور میری فرما برداری کے اندر۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ اب اللہ نے فرمایا إِذَا دُعُوا أي إِذَا طَلَبُوا إِلَى اتِّبَاعِ الْهُدَىٰ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَاسْتَكْبَرُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنِ اتِّبَاعِهِ۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے ہدایت کی طرف یا بلایا جاتا ہے اللہ کے رسول کی طرف کسی فیصلے میں، تو یہ اعراض کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتے۔ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو گمان کرتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان لائے، ہم سابقہ کتابوں پہ ایمان لائے، لیکن رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، پھر منافقین جو ہے وہ منہ پھیرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ وبالطبراني من حديث روح بن عطاء عن ابي ميمونة الحسن سمرة مرفوعا من دعي الى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له۔ حضرت سمرہ سے مرفوعاً روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو وقت کا حاکم کی طرف بلایا جائے
شرط یہ ہے کہ وہ حاکم قرآن و سنت میں فیصلہ کرے. یہ نہیں ہوتا کہ حاکم کافر ہے یا حاکم اسلام پر عمل پیرا نہیں. اگر اس کو کسی اللہ کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے، حاکم کی طرف بلایا جائے، والی الامر کی طرف بلایا جائے اور وہ اطاعت نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، فرمایا فَهُوَ ظَالِمٌ، وہ ظالم نہ حق کا ہو، اس کا کوئی حق نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. ہاں اگر ان لوگوں کا منافقوں کا حق بنتا ہو تو پھر فوراً آ جاتے ہیں. ہم کو پتا ہے کہ ہمیں جو حق ملے گا، اللہ کا پیغمبر حق پہ فیصلہ کریں گے اور میں حق پہ ہوں، پھر تو دوڑے ہوئے آتے ہیں. لیکن اگر دینا پڑے تو پھر نہیں آتے. آج دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حال میں رحم فرمائے. اگر ہمارے لوگ بھی قرآن و حدیث سے کسی بات سے ان کو فائدہ پہنچتا ہو تو پھر تو سبحان اللہ، اور اگر قرآن و حدیث کے حکم سے نقصان پہنچتا ہو تو پھر بہانے بناتے. اور جی وہ دور اور تھا، اب دور مشکل ہے. اس وقت عمل کرنا آسان تھا، اب عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے. حالات بدل گئے، دنیا بدل گئی ہے، ہزار بہانے بنے. مومن کا کام یہ نہیں ہے. مومن ہر حال میں اللہ کے رسول کے حکم پہ گردن جھکا دیتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے آمنا باللہ، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی اللہ کے فرمان کے بغیر کوئی حکم جاری نہیں فرماتا. وَإِذَا كَانَتِ الْحُكُومَةُ لَهُمْ لَعَلَيْهِمْ جَاءُوا سَامِعِينَ مُطِيعِينَ. اگر ان کو اقتدار ملتا ہو، عزت ملتی ہو، پھر تو فوراً آ جاتے ہیں. وَوَقَعْنَا قَوْلُهُ تَعَالَى مُذْعِنِينَ مَنَ مُطِيعِينَ سَامِعِينَ. اب بات سننے والے، اب ماننے والے بن جاتے ہیں. وَإِذَا كَانَتِ الْحُكُومَةُ عَلَيْهِ أَعْرَضَ وَدَعَا إِلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ. اور اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو تو پھر بھاگتے ہیں، پھر اعراض کرتے ہیں. وَحَبَّ أَن يَتَحَاكَمَ إِلَىٰ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَجْوَزَ لَهُ ثُمَّ فَإِذَا أَنَهُ أَبَدًا لَّمْ يَكُن يَتَقَابَلُ ذَلِكَ وَالْحَقُّ بَلْ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ بِهَوَاهُ. فَلِهَٰذَا لَمَّا خَالَفَ لَقَدْ قَصَدَهُ وَعَدَلَ عَنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. اب مفسر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف ہونا ہو، اب وہ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس نہ جاؤ بلکہ کسی اور سے فیصلہ کروا لو تاکہ ہمارا باطل جو ہے وہ قائم رہے. پہلے جو کہتے تھے کہ ہم آتے ہیں وہ بھی اطاعت نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے فائدے کے لیے آتے تھے. لیکن جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے لگا، جب فیصلہ ان کے اعراض تو فوراً اپنا رخ پھیر لیتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی. اللہ يجبرون ان يكون في القلوب مرض لازم لها او قد عرض لها شك في الدين. یا تو ان کے دل میں بیماری ہے منافقت کی اور وہ اسی میں جمے ہوئے ہیں اور وہ ان سے نہیں نکلتی ہے، یا ان کو ابھی کوئی نعوذ باللہ دین میں شک پڑ گیا ہے. او یخافون ان یجور اللہ ورسولہ علیہم بالحکم، یا ان کو یہ خطرہ ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ صحیح فیصلہ نہیں کریں. مانا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بھی اصل علم نفاق ہے، یہ حق کی بات ماننا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کا فیصلہ حق ہوتا ہے. وَأَيِّمَّا كَانَ فَهُوَ كُفْرٌ وَعْدٌ. کوئی بھی کرے لیکن یہ سب اللہ کے رسول کا انکار جو ہے وہ خالص کفر ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِكُلِّ مِنْهُمْ وَمَا هُوَ مُنْتَبٍ عَلَيْهِ مِنْ هَٰذِهِ الصِّفَاتِ. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو چیز بھی ان کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام صفات کو جاننے والے، ان کے احوال کو جاننے والے ہیں. وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اے بلوم ظالمون الفاجرون، یہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. اللہ رسول وقال مما يزكون ويتمحرون من حيث يرجعون تعالى رسول والظالم. اللہ کے رسول جو ہے وہ بری ہے، وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، ہمیشہ انصاف فرماتے ہیں، ہمیشہ عدل کرتے ہیں. اللہ کے رسول جو ہے وہ ناحق کرنے سے دور ہیں.
قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مبارك قال حدثنا حسن قال كان الرجل اذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر دو بندوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ان کو حضور کی طرف بلایا جاتا کہ آؤ فیصلے کے لیے، اگر وہ سمجھتا کہ میں حق پہ ہوں مجھے ملے گا پھر تو فوراً آ جاتا، اور سمجھتا کہ میں تو جھوٹا ہوں اللہ کا نبی تو سچا فیصلہ کریں گے پھر بھاگ جاتے. كان رجل وأذعن وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي له بالحق، اور جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ حق سے فیصلہ فرمائیں گے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَظْلِمَ فَدُعِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَعْرَضَ. ہاں اگر وہ ظلم کر چکا ہے، اس کسی کا حق مارا ہوا ہے، تو اب وہ بھاگتا ہے کیوں؟ اللہ کے نبی تو حق کا فیصلہ فرمائیں، جس کا حق ہوگا وہ دلائیں گے، وہ تو رعایت نہیں فرمائیں گے. قال انطلق الى فلان، پھر کہتے ہیں حضور کے پاس نہ جاؤ، پھر کسی اور سے فیصلہ کروا لیتے. فانزل الله هذه الايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين اخيه شيء فدعي الى حكم من حكام المسلمين فابى ان يجيب فهو ظالم لا حق له. حضور پاک نے فرمایا اگر تو بندوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہے، اگر اس کو مسلمان حاکم کی طرف بلایا جائے اور وہ حکم نہ مانے تو گویا وہ ظالم ہے، اور اس کا کوئی حق نہیں ہے. صفت المؤمنین المستجیبین للہ ولرسولہ الذین لا یقون دینا سوا کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی صفتیں بیان فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت فرماتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے سوا وہ کسی بات کو نہیں مانتے، ہر فیصلہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کا فیصلہ کرے، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا. بالکل ہم سمجھتے اے سمعا وطاعتا فلہذا وصفهم تعالی بالفلاح. اللہ نے فرمایا کہ مفلحون کا کیا معنی؟ یعنی اپنی مطلوب کو پانے والے، جنت میں جانے والے. سب سے بڑی فلاح تو جنت ہے. وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب. وقال تعالى وأولئك هم المفلحون. یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. وقال قتادہ في هذه الآية يقول سمعنا وأطعنا ذكر أنه بعض بن الصامت رضي الله تعالى عنه وقال عقبيا بدريا أحد القبائل الأنصار أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنازة ابن أبي أمية ألا أنبئك بماذا عليك وبماذا لك. حضرت عبادہ بن الصامت میرے بدری پاک کے صحابی ہیں، اور یہ شان والے صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، یہ عقبی صحابی ہیں جنہوں نے بیعت العقبہ بھی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبائل انصار میں ہیں. جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا، اپنے بھائی کے بیٹے ابن اخیہ جنازۃ ابن ابی امیہ کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے ذمے کیا لازم ہے، تم پہ کیا لازم ہے، تمہارے لیے کیا ہے. قال بلا. قال فإن عليك السمع والطاعة في أسرك ويسرك ومنشتك ومكرهك وآثرة عليك. آپ نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر لازم ہے کہ تم السمع والطاعة اللہ رسول کی فرما برداری کرو ہر حال میں. تنگی ہے یا خوشی ہے، فائدہ ہے یا نقصان ہے، تم اس کو پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے، ہر حال میں
فرما برداری کرو۔ وعلیک ان تقیم لسانک بالعدل، اور تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ جب بات کرو تو انصاف سے بات کرو، سچی بات کرو۔ وان لا ننادی الامر اهله الا ان يأمروك بمعصیت اللہ بواہن، اور تم ان لوگوں سے کبھی جھگڑا نہ کرنا جن کو اللہ حکومت دے، جن کو اللہ اقتدار دے، ان سے جھگڑا نہ کرو۔ ہاں اگر وہ تمہیں کفر کا حکم دے تو پھر نہ مانو، وہ تمہیں قرآن و سنت کے خلاف حکم دے تو پھر بالکل اطاعت نہ کرو۔ وما امرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله، اگر تمہارے حاکم، اگر تمہارے عمرا تم کو قرآن و سنت کے خلاف حکم دیں پھر ان کے حکم کو چھوڑ دو اور اللہ کے قرآن کی اطاعت کرو۔ وقال قتادہ ذكر لنا ان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لا اسلام الا بطاعة الله ولا خير الا في جماعة والنصيحة لرسوله وللخليفة والمؤمنين عامة۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لا اسلام الا بطاعت اللہ، جب تک اللہ کی فرما برداری نہ ہو گویا اسلام نہیں ہے۔ ولا خیر الا فی جماعت، اور جماعت کے علاوہ بھی خیر نہیں ہوتی، لازم آدمی جماعت کے ساتھ تعلق رکھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں والنصیحۃ للہ، اور نصیحت جو ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے، خلیفہ کے لیے، مومنین کے لیے، سب کو دین کی بات کرو، چاہے وہ حاکم ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، سب کے لیے دین جو ہے نصیحت کا نام۔ قال وقد ذكر لنا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان يقول قوة الاسلام شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لمن ولاه الله امر المسلمين۔ فرماتے کہ اسلام کی مضبوطی جو ہے، اسلام کا کڑا جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی توحید کی گواہی دے، اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دے، نمازیں قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جو حاکم ہو مسلمان کا اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ رواه ابن ابی حاتم الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وللخلفاء الراشدین والائمہ اذا امروا بطاعت اللہ اکثر من الطہر فی هذا المکان۔ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث آثار صحابہ بہت زیادہ ہیں جن میں اللہ کے رسول کی اور وقت کے حاکم کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ آگے دلّہ رسول کی ماں حدیت مانا حیان۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، کیا مانا جو حکم کرے تعمیل کرے، جس سے روکے رک جائے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو گزر چکا اس سے اللہ سے ڈرے۔ وَيَتَّقِهْ، اور آگے آنے والے دور میں تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، نافرمانی سے بچے۔ جن لوگوں میں یہ چار صفتیں آ گئی وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، جو زندگی گزر گئی اس کا خوف رکھے کہ اللہ رحمت کرے میں نے کس حال میں گزاری ہے، اور آنے والی زندگی میں اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرے، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ الذین فازوا بکل خیر وامنوا من کل شر فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں نے ان چار چیزوں کو پکڑ لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت میرے گواہ ہو جائیں
آپ نے فرمایا کس بات؟ کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں اللہ کے رسول کی، اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی اطاعت کا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کس چیز سے متاثر ہو کر تم اسلام لائے؟ اس نے کہا حضرت میں نے تورات بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، زبور بھی پڑھی ہے، لیکن میں نے آج ایک قاری سے قرآن کی ایک آیت سنی ہے، اسی آیت میں گویا معلوم ہوتا ہے کہ سارا دین اسی کے اندر آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہی آیت تلاوت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، کہنے لگا یہ اللہ کی اطاعت کے بارے میں ہے، وَرَسُولِهِ قال سنت کے بارے میں ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ کہتا ہے جو زمانہ گزر گیا اس کے بارے میں ہے، وَيَتَّقِي آنے والے دور کے بارے میں ہے۔ جو آدمی ان چار صفتوں پہ عمل کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی کامیاب لوگوں سے بنائے۔ اللہم اجعلنا من المفلحین، اللہم اجعلنا من الفائزین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ بہرحال جو لوگ بھی رمضان المبارک میں آ گئے یا اس سے پہلے آ گئے یا مکے میں رہتے ہیں، چاہے وہ ہمیشہ سے مکے کے رہنے والے ہیں یا اقامے پہ ہیں، ان کا حج جو ہے حج افراد ہوگا۔ وہ صرف حج کی نیت کریں گے، لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اپنے گھر سے احرام باندھ کے 2 رکعت پڑھ کے لبیک پڑھتے ہوئے اگر چاہے تو کعبۃ اللہ میں آ کے افضل ہے کہ طواف کرے، صفا مروہ دوڑنا چاہے تو دوڑ لیں، اور پھر اس کے بعد مینا روانہ ہوں۔ وہ واپس آنے کے بعد صرف طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑیں گے۔ اور حج افراد کرنے والے پہ حج کی بکری واجب نہیں ہوتی۔ یہ اچھی طرح مسئلے سمجھیں، اب حج قریب آ رہا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ حج کی کتابیں پڑھے، باقاعدہ مسائل لکھے ہوتے ہیں، ان کو 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ پڑھیں، دہرائیں، جو سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا لیں اور کسی عالم سے سمجھیں، تاکہ تمہارا حج صحیح ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک میلہ ہے تو لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں، لوگ احرام باندھیں گے ہم بھی باندھ لیں گے، اگر لوگوں نے کندھا نہ کر کے ہم بھی کر لیں گے، نہ کیا تو ہم بھی نہیں کیے۔ حج پہ آئے ہیں، ٹائم ہے، کوئی آپ کو مجبوری بھی نہیں ہے، آپ حج کے مسائل کی کتابیں لے لیں۔ اچھا کتابیں جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں، وہ حنفی مسلک کے مطابق بھی ہیں، شافعی مسلک کے مطابق بھی ہیں، حنبلی مسلک کے مطابق بھی ہیں، مالکی مسلک کے مطابق بھی ہیں، اہل حدیث حضرات کی کتابیں بھی ہیں۔ آپ کا جو بھی مسلک ہے اپنے کسی عالم کی کتاب لے کے پڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور بنیادی مسئلوں میں کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ ایک ہمیشہ یاد رکھیں، یعنی 4 امام ہیں لیکن بنیادی مسئلے میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اب دیکھو نا مغرب کی نماز کتنی رکعت ہے؟ ہاں جی بولنا منع ہے، 3 جب شکر ہے کہ بولے تو صحیح ہے، ہمیں سمجھا گیا۔ اچھا اب جگہ 3 رکعت، کوئی امام کہتا ہے 4 رکعت، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث سب کے نزدیک 3 رکعت ہے یا 4 رکعت بھی ہے۔ مقصد ہے کہ بنیاد میں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ کوئی امام کہتا ہے کہ حج عرفات میں نہیں ہوگا، طائف میں ہوگا۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ بنیاد میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ جو مسئلہ قرآن حدیث سے ثابت ہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اختلاف کب ہوتا ہے کہ مثلا 2 حدیثیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی دعا میں اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا بھی پڑھی،
اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یہ دعا بھی پڑھی، وہ بھی حدیث میں ہے اور یہ بھی حدیث میں ہے۔ تو کسی امام نے اس کو لے لیا، کسی امام نے لیا، تو دونوں نے حدیث محمد مصطفیٰ۔ اپنے گھر سے کوئی امام کی بات نہیں کرتا، ہمیشہ یاد۔ یا کبھی اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے مسئلہ سنا، جہاد پہ نکل گیا، وہ جہاد کرتے 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 یمن پہنچا، عدن پہنچا، صنعا پہنچا، وہی شہید ہو گیا۔ اب جو حدیث اس نے سنی تھی وہ ساری دنیا کو سناتا چلا گیا، اس کے بعد جو حکم آیا وہ تو سنا نہیں بیچارے نے۔ تو وہ جہاں جہاں حدیث پہنچی، بعد امام نے وہی حدیث صحابی کی دے دی، اس پہ عمل کی ضرورت، اس کو ناسخ حدیث پہنچی ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں سفر پہ گیا، جب میں واپس آیا تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں نے تیسرے دفعہ کہا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں دل میں اداس ہو کے، پریشان ہو کے دور بیٹھ گیا کہ اللہ کے جانے حضور ناراض ہیں، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب حضور نے نماز ختم فرمائی تو بلایا، فرمایا کہ عبداللہ پہلے نماز میں سلام کے جواب دینے کی اجازت تھی، اب اللہ نے منع کر دیا ہے، اب ہم نماز میں سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ جو نماز پڑھ رہا ہو اس میں سلام نہ کرو، اور اگر کوئی غلطی سے کرے تو وہ نماز میں جواب نہیں دے گا، تو لہٰذا اب یہ نیا حکم صحابی کو معلوم نہیں تھا۔ اس لیے کبھی اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑیں، بلا وجہ اختلاف میں نہ پڑیں۔ دیکھیں کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، عصر 4 رکعت ہے، مغرب 3 رکعت ہے، عشاء جو ہے 4 رکعت ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ اختلاف کہاں ہوا؟ کسی نے کہا آمین زور سے کہہ دو، کسی نے کہا آمین ایسا کہہ دو۔ تو یہ تو مستحب اور اعلیٰ اولا کا مسئلہ ہے کہ کفر اسلام کی تو جنگ ہی نہیں۔ آمین تو دونوں کہہ رہے ہیں، یعنی ایک زور سے کہہ رہا ہے اور ایک آہستہ کہہ رہا ہے، اور میرے اللہ کی شان ہے کہ زور سے کہو تو سنتے ہیں اور آہستہ کہو تب بھی سنتے ہیں۔ اس لیے بعض ائمہ نے فرمایا کہ آمین دعا ہے اور دعا آہستہ ہونی چاہیے، اور بعض صحابہ نے حدیث مبارک کو سامنے رکھ کے آمین زور سے کہہ دی۔ یہ کوئی جھگڑا نہیں، نہ کوئی اختلاف۔ لہذا اپنے اپنے ائمہ کے مسلک کے مطابق ذمہ دار علماء کی کتابیں لیں اور کتابوں کو بار بار پڑھیں کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں، حج کے کتنے فرائض ہیں، حج کے کتنے واجبات ہیں، حج کی کتنی سنتیں ہیں، حج میں کتنے ارکان ہیں، اور ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ اور جو بات سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دے عالم سے جا کے، تو انشاءاللہ آپ کا حج غلط نہیں ہوگا۔ اللہ ہر مسلمان کو صحیح حج نصیب فرمائے۔ باقی حج بدل اپنا اگر آپ کر چکے ہیں، اب حج نفلی آپ جس کے لیے بھی چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ اس کو حج کا ثواب دیں گے اور تمہیں بھی حج کا ثواب دیں گے۔ یہ تو کسی عربی زبان کا مسئلہ ہے، تو ابھی عربی کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ اپنا حج کر چکے ہیں، اپنے والد کے لیے حج بدل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے والد پہ حج فرض تھا یا فرض نہیں، یعنی امیر تھے یا غریب تھے؟ اچھا امیر تھے، وہ اپنا حج بھی کر چکے، یا اپنا حج نہیں کر چکے، تو پھر افضل یہ ہے کہ جس ملک میں رہتے تھے بندہ وہاں سے آئے، کیونکہ تم ان کے بیٹے ہو، لازمی بات ہے وہاں سے ہی آئے ہو۔
تو لہذا تم اپنے والد کا حج بدل کر سکتے ہو۔ حج بدل میں افضل ہوتا ہے کہ افراد ہو، لیکن تم نے شوال کے بعد اگر عمرہ کیا ہے تو تمہارا حج تمتع ہوگا، لہذا انشاءاللہ اس حج کا بھی عمرے کا بھی سب ثواب اپنے والد کے لیے نیت کر لیں۔ جب آپ حج کا احرام باندھیں گے تو آپ کے دل میں یہی نیت ہوگی کہ یا اللہ میں جو حج کر رہا ہوں اس کا ثواب میرے والد کو عطا فرما۔ تو آپ عرفات جائیں، منا جائیں، کنکری ماریں، ہر کام میں نیت اپنے والد کی طرف سے، تو انشاءاللہ اللہ ان کو بھی پورا حج دیں گے اور تمہیں بھی پورا حج دیں گے۔ احرام آپ اپنے گھر سے باندھیں گے۔ حج کے احرام باندھنے کے لیے حد حرم سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حج کے احرام باندھنے کے لیے آدمی مکے میں جہاں رہتا ہے، جو گھر ہے، جو ہوٹل ہے، جو جگہ ہے، وہیں سے احرام باندھیں گے۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو دعا مستجاب ہونے کی مانگو۔ کیا معنی یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنے ملک سے آتا ہے اور اس کی پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہی دعا مانگو گی یا اللہ مجھے مستجاب دعوات بنا دے میری ہر دعا منظور ہو، تو لہٰذا ایک دعا میں ساری دعائیں آ گئی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جتنے دفعہ بھی آدمی حرم میں آئے گا جب بھی اس کی کعبے پہ نظر پڑے گی تو دعا منظور ہوگی۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب آپ باہر سے آئیں اور کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو آپ دعا کریں کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و برا و تقویٰ۔ اگر عربی زبان میں نہ ہے تو بھیا اللہ اس گھر کی عزت بلند کر بس۔ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کے بعد طواف کرے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے، تو اس حدیث کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ مکے میں رعایت ہے، حرم میں رعایت ہے، باقی کسی جگہ رعایت ہے، لیکن اگر حرم شریف میں کوئی طواف کرے اور وہ 2 رکعت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھو یہ بھی کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں۔ اگر تم نے عصر کے بعد ارادہ ہے کہ مغرب پڑھ کے جاؤں گا تو آرام سے بعد میں 2 رکعت پڑھ لو گے، اختلاف ہی نہ رہے۔ اور اگر تم نے جانا ہے، مجبوری ہے، قافلہ جا رہا ہے، پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو اعلیٰ اور افضل کے مسئلے ہیں، کوئی جھگڑے والے مسئلے ہیں ہی نہیں۔ جب بھی دعا کرو تو صدقے میں نہیں، یا اللہ سیدھا اللہ سے مانگو۔ سارے قرآن کی دعائیں پڑھ لیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تؤاخذنا، لا الہ الا انت سبحانک، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کسی میں واسطہ وسیلہ نہیں ہے، تو لہذا جب بھی دعا مانگیں سیدھی اللہ سے مانگیں۔ مرد کے لیے غیر محرم عورتیں، محرم وہ ہوتی ہیں جن سے نکاح حرام ہو، جن سے نکاح حرام نہ ہو وہ غیر محرم ہے۔ اب دیکھیں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھانجی ہے، محرم ہے، ان سے نکاح حرام۔ ان کے علاوہ وہ غیر محرم ہے، ان سے نکاح حلال ہے۔ مینا میں جانے کے دن طواف کرنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں، نہ کریں چلے جائیں۔ بہرحال جو لوگ جدے میں رہتے ہیں ان کو حج کا احرام جدے سے باندھنا چاہیے۔ اگر کوئی
کوئی مجبوری ہے اور وہ مکے میں آ گئے ہیں تو پھر بھی حج کے احرام کے لیے وہ حرم سے باہر جائیں، یعنی حدود حرم سے باہر مسجد عائشہ ہے اور جگہ ہے، وہاں سے جا کے احرام باندھیں۔ عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کوئی ضرورت ہے تو کرے ورنہ نہ کرے۔ اگر ایک آدمی 6 ذی الحج کو مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئے، عمرہ کر کے احرام کھول دے، 8 دن حج کو پھر حج کا احرام باندھے، بالکل ٹھیک ہے، حج تمتع ہوگا، کوئی منع نہیں۔ اگر حتیم میں نفل پڑھنے ہیں یا کہیں بھی پڑھنے، احناف کے نزدیک جو ہے فجر کے بعد نہ پڑھے، سورج نکل رہا ہو تو نہ پڑھے، سورج سر پہ کھڑا ہو تو نہ پڑھے، سورج ڈوب رہا ہو تو نہ پڑھے، عصر کے بعد نہ پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں گنجائش ہے، لیکن ان کے لیے جو طواف کرتے ہیں وہ ضرورت ہو، بلا وجہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، کنکریاں اس کا کوئی محرم مال میں بالکل نہیں، جو صحت مند ہے، تندرست ہے، جل سکتی ہے، وہ کنکریاں اپنی خود مارے گی۔ کنکریوں کے لیے وکیل تب بنایا جاتا ہے جب عورت معذور ہے، مرد معذور ہے، عورت حاملہ ہے، خطرہ ہے حمل گر جانے کا، یا اتنی کمزور ہے بیچاری کے کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، تو پھر وکیل بنائے، ورنہ مرد ہو یا عورت اپنی کنکریاں خود ماریں گے۔ کبھی کبھی عام لوگوں کو جواب دینے کے بارے میں کچھ لفظ ایسے کہتے ہیں جو ان کی عزت و شان کے خلاف ہیں، تو میرا بھائی سوال جو عزت و شان کے خلاف ہو تو ان کو لحاظ کیوں نہیں آتا؟ جب سوال ایسا کیا جائے جو اللہ کے گھر میں لوگوں کے سامنے پڑھتے ہوئے ہی شرم آئے، پھر آدمی تنبیہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کہتے تھے کہ میں 15 شوال کو ریاض سے کام کے سلسلے میں مکے آیا ہوں، اب میں حج کروں گا۔ بالکل کریں آپ، اگر آپ نے عمرہ نہیں کیا ہے تو آپ کا حج فرض ہے، عمرہ کیا ہے تو تمتع ہے۔ میرا نام عبد الرحمان مکی نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگوں نے نام کے ساتھ مکی لگا لیا ہے۔ بہرحال اللہ سب کو جزائے خیر دے، میرا نام محمد مکی ہے، میرا نام عبد الرحمان مکی نہیں ہے، وہ کوئی اور بزرگ ہوں گے۔ کہتے ہیں جی کہ عمرہ کن دنوں میں منع ہے؟ عمرہ یوں سمجھ لیں 8 سے لے کر 13 تک منع ہے۔ 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ ایام حج کے ہیں، عمرے کے، باقی سارا سال عمرہ کرو۔ اگر کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کو جس کی اولاد نہیں ہے اپنا بیٹا بیٹی دے دے، بیٹا بنا دے، لیکن رہے گی اولاد اسی کی جس کی ہے، والد کے کھانے میں بھی اسی کا نام لکھا جائے گا جو اس کا حقیقی والد ہے۔ اگر ایک آدمی نے استنجا کیا ہے، وضو کیا ہے، لیکن اس کو شک ہے کہ میرا قطرہ نکلا ہے، شک کا تو علاج کوئی نہیں، اگر واقعی نکلا ہے تو پھر تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔
نکلتا رہتا ہے، پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، مغرب کا جو وضو ہے عشاء تک نمازیں پڑھتا رہے، پھر عشاء کا وقت آئے تو نیا وضو۔ کہتے ہیں جی کہ کسی نے لکھا ہے کہ واجبات حج طواف زیارت کی سنت ہے، واجبات حج سے پہلے طواف زیارت کر لیتا، اور میں نے نہیں پڑھا، کتاب لیا اور اچھی طرح پڑھیں گے پھر سمجھیں گے، اللہ جانے تم نے نہ سمجھا۔ طواف زیارت پہلے نہیں ہو سکتا، طواف زیارت کا وقت مقرر ہے اور مینا کے بعد ہے 10 تاریخ کو، جب ہم مینا میں آئیں گے 10 کی صبح سے طواف زیارت جاری ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کو جمع کیا ہے رن حق، رن حق، رے سے رمی پہلے کنکری مارو، نون سے نحر قربانی کرو، ہا سے حلق سر مڈاؤ، دعا سے طواف زیارت کرو، جمع کریں تو کیا بن جائے گا؟ رن حق۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو جمع بھی کر دیا ہے تاکہ بندہ بھول نہ جائے کہ پہلے کنکری ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی، اس کے بعد سر مڈائیں گے، پھر طواف زیارت کریں گے۔ تو طواف زیارت پہلے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے تو مہربانی کر کے وہ کتاب مجھے دکھائیں تاکہ میں بھی پڑھوں، اور ہو سکتا ہے میں نے نہ سمجھا، لیکن حضور پاک نے طواف زیارت جو ہے وہ 10 تاریخ کو پہلے کنکری ماری، اپنی قربانی فرمائی، حلق فرمایا، غسل فرما، کپڑے پہن کے پھر طواف زیارت پہ آئے۔ کہتے جی کہ اگر 12 تاریخ کو کسی حاجی کی فلائٹ ہے، عورت کو ایام حیض ہیں، وہ طواف زیارت نہ کر سکے، اس کا حج مکمل نہیں ہوگا اور خاوند بیٹی حلال نہیں ہوگی۔ اس کو چاہیے کہ فلائٹ چھوڑ دے لیکن اپنا حج برباد نہ کرے۔ فلائٹ چھوڑ دیں گے کیا مصیبت آ جائے گی، ایک ہفتہ بعد چل جائے، ایک ہفتے کے مزید طواف مل جائیں، اور اگر مجبوری ہے تو ابھی کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیں استعمال کریں تاکہ ان دنوں کے اندر اس کو حیض آئے ہی نہیں۔ دیور کا بیٹا غیر محرم ہے، بالکل غیر محرم ہے۔ خلاف کعبہ کی تاریخ جو ہے، میں نے کہا نا تاریخ مکہ کتاب لے لو اور اس میں پڑھ لو، سب سے پہلے قبہ اکبر نے ڈالا تھا، اور مسجد نبوی کا سب سے گنبد جو ہے یہ 600 سال بعد بادشاہوں نے بنایا، حضور نے نہیں بنایا نا، صحابہ نے بنایا۔ کہتے جی کہ معلم الحجاج نے لکھا ہے کہ حاجی کے ہمراہ اگر بیوی ہو تو احرام باندھنے سے پہلے بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی سنت ہے۔ ایسی باتیں کتابوں میں لکھنی چاہیے، نہیں ایسی نہیں لکھنی، کیوں جی؟ بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے؟ کوئی عقل کرو۔ بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور نے احرام باندھنے سے پہلے اپنی 9 بیویوں سے صحبت کی، اس کو بھی مٹا دیں۔ خدا کا خوف کرو، حلال حلال ہے، حرام حرام۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتے اگر اعتکاف میں ہو، اگر اعتکاف میں نہ ہو تو أُحِلَّ لَكُمْ لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے میں نے بیویاں حلال کر دی ہیں، رات کو جماع کر سکتے ہو، تو قرآن میں ہے اس کو بھی مٹا دیں۔ مولویوں پہ بڑا جلدی غصہ آ جاتا ہے تمہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کی بڑی بےعزتی کرتے ہیں، کیا کروں مجھے بتاؤ، تم مجھے بتاؤ کیا کروں؟ کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور وجہ کیا ہے؟
اللہ چاہتے یہ ہے کہ جب تیرے پاس حلال ہے تو آدمی میاں بیوی اپنی خواہش پوری کر لیں. اب حج پہ جا رہے ہیں, کسی غیر محرم عورت میں گندی نظر ہی نہ ڈالے, ان کے دل میں خیال ہی نہ آئے. عجیب بات ہے, اللہ کے بندے حلال حلال ہے. اسی لیے حضور کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہم مزدلفہ سے, حضور نے ہمیں رات کو بھیج دیا, مزدلفہ سے رات کو ہم آ گئے, مینا پہنچے, فجر کی نماز پڑھی, جلدی جلدی ہم نے کنکری ماری اور اپنی قربانی کر کے غسل کر کے بال کاٹ کے ہم تیار ہو گئے کہ ممکن ہے حضور بلا لیں کہ احرام کے بعد آدمی حلال ہو گیا, بیوی حلال ہو گئی. عجیب بات ہے. اب حلال کی بات ہو تو لوگوں کو شرم آتا ہے, حرام ہو تو کوئی بھی شرم نہیں کرتا. طواف میں بھی عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد سے احرام باندھا, جدے آئے, لیکن ہمیں کمپنی والوں نے مکے نہیں آنے دیا, مدینے بھیج دیا. مجبوراً ہم نے احرام کھول دیا. پھر مدینے پاک سے ہم احرام باندھ کے ہم نے عمرہ کیا ہے, لیکن احرام کھولنا اپنے بس میں نہیں ہوتا, دم پڑ گئی. یہ تھوڑا جب چاہو باندھ لو, جب چاہو کھول دو. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے, طواف کر لیا, صفا مروہ دوڑ لیا, اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے, بالکل جائز ہے. بہرحال جتنے دن آپ مکے میں رہیں, مکے کی زندگی میں, ایام میں طواف کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت عمرے پہ جانے کے, کیونکہ طواف میں آپ کعبے کے قریب رہتے ہیں, عمرے میں آپ کعبے سے دور ہوتے ہیں. اور جتنی دیر آپ عمرہ کریں اتنی دیر طواف کریں تو طواف افضل ہے. دوسرا, طواف میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, لیکن عمرے میں تو اختلاف ہے. بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے, بعض کے نزدیک ناجائز ہے. لیکن طواف تو قرآن کا حکم ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اس لیے طواف زیادہ کیا کریں. کہتے جی کہ حرم کے اندر خواتین جو ہیں وہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں, بالکل پڑھیں, کیوں نہ پڑھیں, افضل ہے گھر پڑھیں, لیکن حرم میں آئیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں. کہتا ہے جی کہ یہاں کے امام جو ہیں, سنا ہے کہ عورتوں کی نیت نہیں کرتے. کس سے سنا ہے آپ نے؟ اس کا نام لکھو اور پھر مسئلہ سمجھو کہ اگر آج قرآن سب حکم دیتا یا ایھا الذین آمنوا, جب مردوں کو حکم ہے عورت تابع ہو جاتی. اگر کوئی عورت اپنے ملک کی نمائندگی کرے تو جائز ہے, اگر پردے کا اور شرعی لحاظ کا خیال رکھے تو جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بات یہ ہے کہ شریعت کا خیال رکھے. ہاں, وہ امیر نہیں بن سکتی, بادشاہ نہیں بن سکتی, خلیفہ نہیں بن سکتی. کہتے جی کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ اسلام کی بات کرو تو نہیں, آپ کرتے رہیں, دین کی بات پہنچاتے رہیں, کوئی مانے یا نہ مانے. والدین کے لیے عمرہ کرو, جو مرضی آئے کریں, انشاءاللہ ثواب ہوگا. طواف النساء جو ہے یہ شیعہ کا مسئلہ ہے. اہل سنت کے نزدیک طواف زیارت بس کافی ہے. شیعہ کے نزدیک طواف زیارت کے بعد ایک طواف کرنا پڑتا ہے عورت حلال کرنے کے لیے. کہتے جی کہ ہم نے قربانی کے پیسے تو بینک میں جمع کیے تھے, شام سے آئے تھے, اور ہم نے نیت حج قران کی تھی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ان کا حج ہو جاتا ہے قران, لیکن حنابلہ فرماتے ہیں کہ قران صرف اس کا ہوگا جو حاجی کا جانور ساتھ لے آئے.
عرفات سے ہم سورج سے پہلے نکلے تھے یا بعد میں؟ اب آپ کو شک ہے تو مجھے کیا پتا؟ اگر سورج سے پہلے نکلے تو دم پڑ گئی، باقی طواف میں بھی مجھے شک ہے کہ میری پشت ہو گئی تھی، اس کا کوئی شک نہ کریں۔ پاکستان سے آئے، انہوں نے کہا عمرہ کر لیا اپنے احرام، لیکن عمرے کے مدینہ چلا گیا، احرام گم ہو گیا، پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہے، کچھ سمجھ آئے تو آدمی جواب دے نا۔ طواف زیارت مینا کے بعد انشاءاللہ جو لوگ مدینہ سے آنے کے بعد حج کے لیے آئے ہیں اور یہاں رہتے ہیں، وہ بھی آج کو احرام حج کا باندھیں گے۔ بہرحال مسجد مکمل ہو گئی، اس میں اگر آپ نے سود کا پیسہ لگایا ہے توبہ کریں، اتنے پیسے جو ہیں دے کے بغیر نیت کے کسی غریبوں کو دے دیں یا زیتون وغیرہ بنا دیں۔ اگر عمرے کے بعد دونوں ساتھی طواف کر چکے، صفا مروہ دوڑ چکے، ایک دوسرے کا سر مونڈ لیں، جائز ہے۔ نماز اشراق 2 رکعت پڑھو، 4 پڑھو، سب جائز ہے۔ آدمی اچھا کام کرے تو عمر زیادہ ہوگی، ہاں زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اسی عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں، یا تقدیر میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ عمل کرے گا تو عمر 90 سال، نہیں کرے گا تو 80 سال۔ نماز فجر کے بعد والدین کو لے کر مزدلفہ سے نکل سکتا ہوں، نکل سکتے۔ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھے پھر نکل آئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کفن زمزم سے دھونا نہ اللہ کا حکم ہے، نہ رسول پاک کا حکم ہے، نہ کسی صحابی نے دھویا ہے، رواج ہے لوگوں کا۔ اگر ایک آدمی حاجی ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، اس کا مکان انہوں نے عزیزیہ میں لیا ہے، وہ اگر دن عزیزیہ میں گزار کے رات کو بنا چلا جائے کوئی بات نہیں، مجبوری ہے تو کر سکتا ہے۔ ایک ہی مسئلہ ہے، اگر ایک عورت حج پہ آئی ہے، جب ان کے جانے کے وقت آ جائیں اور وہ حیض کی حالت میں ہو تو کیا طواف الوداع عورت پہ معاف ہے؟ طواف زیارت معاف نہیں ہوگا، یاد رکھو، لیکن طواف الوداع اگر حیض ہو تو معاف ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ ہیں مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کے بدنام کرتے ہیں۔ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے عمل سے بھی اور قول سے بھی کہ ہم اسلام کی حقانیت، اسلام کا امن، خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور سمجھائیں۔ باقی جو احکام جہاد ہیں وہ تو قیامت تک نہیں بدل سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک عورت تندرست ہے لیکن 10 ذی الحج کو مینا میں بڑا رش ہوگا، عورت کے گم ہونے کا خطرہ ہے، بازار میں کبھی گم نہیں ہوئی، کنکریوں میں گم ہو جائے گی، نہیں گم ہوتی، فکر نہ کرو، کنکریاں خود ہمارے گم نہیں ہوگی۔ اور بہرحال آپ ایسا کریں کہ 10 تاریخ کو عصر کے بعد کنکریاں ماریں، وہاں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، گم کیسے ہوں گے؟ آپ صبر کریں، آرام سے، دیر سے ماریں۔ شوہر نہ گم ہو جائے، بیوی نہیں گم ہو۔
بتائیں کہ جن میں حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے حالات ہوں، کوئی تاریخ کی کتاب لے لیں انشاءاللہ مل جائیں گے۔ مجھے اردو کی کتابوں کا نام یاد نہیں آتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب عرب میں آئے تھے